اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ گولی کیوں چلائی جرنل شرم نہیں تنوں آندی؟ یہ آپ نے کیا بیان دیا؟ یہ کل آپ نے کیا کھچ ماری؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں ستارہ امتیاز آپ کو کیسے ملا۔ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ بہت افسوس ہوا ہے مجھے، اس لیے کہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہو۔ میں ہر روز سوچتا ہوں شاید تمہیں کو غیرت آئے اور تم سچ بولنے، اللہ تجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن سچ تمہاری موت ہے۔ تمہاری حیات ہی جو ہے وہ جھوٹ ہے، جس پر تم، اس لیے کہ یہ تم نے کل کیا کہا ہے عورتوں کے بارے میں۔ یار کچھ شرم کر بغیر تھا یار، کیا بغیرت آدمی، تجھے تو اللہ غرق کرے میرا پروردگار۔ ایسے تم خبیث آدمی ہو، اتنا جھوٹ اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنے تم توبہ نعوذ باللہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ شروع میں تم نے اللہ کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جھوٹ تمہیں پتہ ہے میری قوم پہ زوال تمہارے جھوٹ کی وجہ سے آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جھوٹوں پر، اللہ تعالیٰ لعنت ڈالتا ہے، تم پر لعنت ہے۔ یہ تم نے جتنی کل بکواس کی ہے نا، یہ سب جرنل شرم والی بات ہے۔ اپنی تقریر خود سننا اور منصف ہو کر دیکھنا، تو ایک بات میری یاد رکھنا، آنکھیں بند کر کے کچھ نظر نہیں آتا، چاہے وہ سورج کی روشنی کیوں نہ ہو۔ تو تم نے آنکھیں بند کی ہیں، انہیں کھولو۔ کیا دھمکیاں لگا رہے ہو؟ کن سے دھمکیاں لگوا رہے ہو؟ جو توبہ نعوذ باللہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان سے تم نے قوم کو ڈرایا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، کیونکہ وہ تمہارا ایجنٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آرمی ایجنٹ ہے زائد احمد۔ تو تم نے اس سے بکواس کروائی ہے، تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو کس لیے؟ اور لوگ آگے سے اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اوپر سے تم کہتے ہو کہ میں سید ہوں۔ امال کے ساتھ ہر انسان سید بھی بنتا ہے، اور سید نہ بھی ہو، امال ہے کوئی بھی آدمی۔ تو یہ تم اتنے بے شرم آدمی ہو، اتنے بے غیرت ہو کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ تم نے جھوٹ بول دیا۔ تمہیں وہ عورتیں نظر نہیں آئیں اس لیے کہ تم نے آنکھیں بند کی ہیں، تمہیں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تو تمہیں یہ کیا نظر آئے کہ 80 سالہ عورت، 75 سالہ عورت، 22 سالہ عورت، 13 سالہ بچی، 9 سالہ بچی، تم سے کوئی بھی نہیں بخشا گیا، سب کو تم نے بے عزت کیا، لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم جابرانہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ کتنی دیر تک؟ میں تو کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا وقت آئے گا جرنل کہ تمہاری ایک مثال بنے گی کہ ایک ایسا جرنل بھی تھا، اور وہ مثال تم نے بنوا دی۔ تم نے وہ کھچیں ماری ہیں، وہ چولے ماری ہیں تم نے، کہ پوری ہسٹری میں آج تک کبھی کسی آرمی چیف نے، کسی ملک کے آرمی چیف نے ایسی کھچیں نہیں ماری جو تم نے ماری۔ آ کر جھوٹ بولتے ہو، اوپر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں جھوٹ کی گڑتی دی گئی۔ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہیں بچپن ہی سے تربیت دی ہے کہ جھوٹ بولنا۔
آیتیں پڑھنی ہیں اور جھوٹ بولنا. یہ ساری اسمبلی نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کتنے لوگوں نے حلف اٹھایا اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور سب جھوٹا. یہ ملک برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جن جان پاکستان جی؟ آپ بتائیں. یہ ملک برباد کیا ہے انہوں نے، جھوٹ بول بول کر، چوریاں، ڈاکے، منی لانڈرنگ، کک بیکس. انہوں نے کیا نہیں کیا؟ جہاں سے پیسہ آ سکتا تھا انہوں نے کمایا. ایون کہ یہ جو چھوٹا ٹینڈا ہے، چھوٹا گنجا، اس بغیرت آدمی نے ترکیہ سے کر کے معاہدہ، اور وہ جو کچرے کی کوڑے کی مشینیں آئی تھی وہاں سے، وہ اس میں سے کک بیکس لیے ہیں، پیسے لیے ہیں. یہ کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جن جان پاکستان جی. جہاں سے پیسہ آ رہا تھا انہوں نے کمایا. پیسہ ان کا دین ایمان ہے. باخدا میرا خدا جانتا ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ چل ہی گیا، سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ان کے جھوٹ، ان کی بکواس. اتنی زبردست تکلیف ہوئی ہے جن جان پاکستان جی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھائے کہ میں ان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں، اور یہ وہ دن دیکھوں جس دن ان کا کلا کما ہو. اور انشاءاللہ ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیں جن جان پاکستان جی. اس نے، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یاد کریں کہ وہ بہت لوفر عورت ہے جس کا نام مریم ہے. اس نے کیسی سزا اپنے توہین مریم، اللہ اکبر، توبہ استغفار. تمہاری بی بی کی توہین ہونی، تم نے گراج میں جو حرکت کی ساری دنیا کو پتہ چل گیا. تم نے جو ویڈیوز بنوائی لوگوں کے بارے میں ننگی، وہ تم نے خود بھی دیکھی اور لوگوں کو بھی دکھائی. اور یہ تم نے پوری قوم کے سامنے اعلان کیا کہ ہاں میرے پاس ویڈیو ہے، بڑی گندی ہے. جس کو تم بلیک میل کرتی ہو، پہلے تم اگلے کو اتنا شیشے میں اتارتی ہو اور ان کے ساتھ ایسے تعلقات بناتی ہو کہ وہ آپ کو خود کہے، پھر اس کی آپ ننگی ویڈیو بناتی. یہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائی؟ کون ہے اتنا تمہارا ہمدرد جو تمہیں دوزخ کا راستہ دکھا رہا ہے؟ راستہ دکھا دیا ہے. بلکہ یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مریم جی دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے آگے آگے. دن جان پاکستان جی، اللہ معاف کرے، انجام جو ہے نا ہر برے کام کا، وہ قدرت کی ذات اسی سے دکھاتی ہے. کس سے؟ جس نے برا کیا ہو. کسی نے اگر قتل کیا، کسی نے چوری کی، اب دیکھے نا یہ چلتے پھرتے چور ہے، چلتی پھرتی لعنت ہے. یہ دیکھیں کیسی بات ہے. آسم منیر، تم جہاں بھی جاؤ گے آزما کر دیکھ لو. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم جہاں پاکستان میں مرضی چلے جاؤ اور اعلان کر کے جاؤ کہ میں آ رہا ہوں فلاں جگہ، فلاں علاقے. دیکھو تمہارا لوگ حشر کیا کرتے، کیسے نعرے تمہارے خلاف لگتے. اس کے بعد بے شک تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کیونکہ تم نے ناخن کھینچ کر تو اتنے ظلم تو تم نے کر لیے. یہ تمہارے دور حکمرانی میں ہوا، کیونکہ حکمران اس وقت پاکستان کے تم ہو. وہ تو بوٹ چٹ پروگرام ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا. حکومت تو تم کر رہے ہو 75 سالوں سے. تمہی نے پاکستان پر کنٹرول کیا ہوا، تمہی نے پاکستان کو اس نج پر پہنچا دیا کہ آج میری قوم بلکنے پر مجبور ہے. کوئی بھوک سے بلک رہا ہے، کوئی بیماری سے بلک رہا ہے، یہ کوئی تمہارے کیے ہوئے ظلموں سے بلک رہا ہے جو تم نے تشدد کیے ہیں، لوگوں کو
दिमागों में, बच्चों के दिमागों में, 17 साल के बच्चे के दिमाग में तुमने गोली मारी, तुमने मारी है। ये बात मेरी याद रखना। तो ये जुल्म क्या, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जुल्म इस तरह से तुम करते रहोगे और तुम इसी तरह रहोगे? तुमने परवेज मुशर्रफ का उसका हशर नहीं देखा कि वो कैसे बिलक बिलक के मरा है? ये चंद दिन पहले की बात है, चंद दिन से मुराद जिन जान पाकिस्तान जी कल दी गल्लां ने, कल की बात है। तो आपको शर्म नहीं आई? आपने हशर नशर कर दिया मेरे पाकिस्तान का। तुम्हारा हशर नशर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये अवाम करेगी जिनके साथ तुम झूठ बोलते हो, जिनके साथ तुम ज्यादतियां करते हो, जिनकी इज्जतों को पमाल किया है, कितनी औरतों को। जिन जान पाकिस्तान जी सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं इनके खिलाफ इसी तरह जहाद करता रहूं और इनको आईना दिखाता रहूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से दिखाता रहूंगा जब तक कि मेरे सांस में सांस है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान। वे गोली क्यों चलाई? ऐसा दसने कि तू क्यों चलाई है?